بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن مجید کے مطالعے سے کسی بھی ذی عقل کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتاب الہی کا اصل موضوع انسان اور مخاطب بھی بنی نوع انسان اور جنات ہی ہے۔ جگہ جگہ انسانوں، گر و جنس و انس کی اصلاحات کو ایک ساتھ کر کے یا الگ الگ مرد اور خواتین کو مخاطب کر کے احکامات اور ہدایت جاری کی گئی۔ لیکن کیا ہماری اس دنیا میں یہی دو جنس مرد عورت ہی پائی جاتی ہے؟ یقیناً اس سوال کے جواب میں سب کے ذہنوں میں تیسری صنف کا نام بھی آیا ہوگا۔ اردو زبان میں اس صنف کو ہجرہ، خسرہ یا خواجہ سرا کے ناموں سے جانا جاتا ہے، جبکہ عربی میں اس کو مخنث کہا جاتا ہے۔ اب لفظ ہجرہ کو دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ ان کے لیے استعمال ہوتا تھا جو کہ نامرد قرار پائے جاتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہجڑے مرد شمار کیے جائیں گے یا عورت؟ اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے۔ ایک شخص نے ایک خنسی عورت سے شادی کی اور مہر میں اس شخص نے اپنی بیوی خنسی کو ایک لونڈی دی۔ وہ خنسی اس قسم کا تھا کہ اس کا فرج مردوں اور عورتوں دونوں قسم کا تھا۔ اس شخص نے اپنی بیوی خنسی کے ساتھ جماع کیا اور اس سے ایک لڑکا تولد ہوا۔ جب اس خنسی نے اپنی لونڈی کے ساتھ جماع کیا تو اس سے بھی ایک لڑکا پیدا ہوا۔ یہ بات مشہور ہو گئی اور معاملہ امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے خنسی سے سوال کیا تو اس نے بتایا کہ اس کا فرج عورتوں والا بھی ہے اور اس سے ماہواری بھی آتی ہے اور مردوں والا بھی ہے کہ اس سے خروج منی بھی ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں غلاموں برق اور عنبر کو بلایا اور ان کو حکم دیا کہ وہ خنسی کے دونوں طرف والی پسلیاں شمار کرے۔ اگر بائیں جانب کی ایک پسلی دائیں جانب کم ہو تو پھر اس خنسی کو مرد سمجھا جائے گا ورنہ عورت۔ وہ اسی طرح ثابت ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مرد ہونے کا فیصلہ صادر فرمایا اور اس کے خاوند اور اس کے درمیان تفریق کر دی۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اکیلا پیدا فرمایا، اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر احسان کا ارادہ فرمایا کہ اس کا جوڑا پیدا فرمائے تاکہ ان میں سے ہر ایک اپنے جوڑے سے سکون حاصل کرے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں جانب سے اماں حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ جب بیدار ہوئے تو اس کے بائیں جانب ایک حسین و جمیل عورت بیٹی ہوئی تھی، تو اس لیے مرد کی بائیں جانب کی پسلی عورت سے کم ہوتی ہے اور عورت کی دونوں کی پسلیاں برابر ہوتی ہے۔ کل پسلیوں کی تعداد 24 ہے، 12 دائیں جانب اور 12 بائیں جانب ہوتی ہے، جبکہ مرد کی دائیں جانب 12 اور بائیں جانب 11 ہوتی ہے، تو مرد کی کل پسلیاں 24 کے بجائے 23 ہوتی ہے۔ اس حالت کے اعتبار سے عورت کو ذل عوج کہا جاتا ہے، اور حدیث شریف میں تصریح ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اگر تو اس کو سیدھا کرنا چاہے تو یہ ٹوٹ جائے گی، اس لیے اس کو اپنی حالت پر چھوڑ کر اس سے نفع اٹھا، لہذا وہ جیسی ہے ویسی قبول کیجیے۔ راہ سیدھا کرنے کے چکر میں آپ کی ہڈی پسلی ایک بھی ہو سکتی ہے۔